یہ بات ہے سن 1988 کی، جب اسپاٹلٹ کے قریب سمندر میں دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرنے والی ریگ زوردار دھماکوں سے گونج اٹھی اور صرف چند ہی منٹوں میں سمندر کی نظر ہو گئی۔ پورے 3 مہینوں تک زور لگانے کے باوجود بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو اس حادثے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی، لیکن پھر 3 مہینوں کے بعد جب آئل ریگ کا ملبہ سمندر کے نیچے سے نکالا گیا تو اس میں سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا، اور اس ٹکڑے میں جو کچھ لکھا تھا اس نے سارے حادثے کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ مسٹر انفارمیٹو کی ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 1976 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین سے 190 کلومیٹر دور ویران سمندر کے ٹھیک اس حصے میں شور آف آئل پلیٹ فارم، جس کو پائپر الفا بھی کہا جاتا تھا، اس نے آئل کی ایکسٹریکشن اور پروڈکشن کا کام سٹارٹ کیا۔ پائپر الفا ایک بہت ہی مضبوط اور ایڈوانسڈ آئل پلیٹ فارم تھا، جس میں 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سمندری طوفان کو بھی برداشت کرنے کی سکت موجود تھی۔ تو یہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں جہاں دور دور تک کوئی شہر آباد نہیں، لیکن پائپر الفا اپنے آپ ہی ایک شہر تھا، کیونکہ ایک وقت میں یہاں 226 ورکرز رہتے تھے جو شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کیا کرتے تھے۔ اپنے دور کی ہائی ٹیک ریگ ہونے کے ساتھ ساتھ پائپر الفا دنیا کی سب سے زیادہ پروڈکٹیو ریگ بھی تھی، جو اپنے اچھے وقتوں میں ڈیلی 3 لاکھ سے زیادہ آئل کے بیرلز پروڈیوس کرتی تھی۔ اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے 4 ہی سالوں کے بعد یعنی 1980 کی شروعات میں ہی اس کو نیچرل گیس اور لیکوڈ پیٹرولیم گیس کی پروسیسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ اس کا ٹوٹل وزن 20,000 ٹن تھا، جو تقریباً 100 ٹرین انجنز کے برابر بنتا ہے، اور اگر اس کی اونچائی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ سمندر کے سرفیس سے 90 فیٹ اونچی تھی، جبکہ اس کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ سمندر کے اندر ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، ہم یہ فلوٹنگ آئل پلیٹ فارم میں ہی تھے، بلکہ حیرت انگیز طور پہ اس کی فاؤنڈیشن 750 فیٹ سمندر کے باٹم سے اٹھائی گئی تھی۔ پائپر الفا کا مین کام آئل کی پروڈکشن تھا، جس کو پروڈکشن ٹیک پہ کیا جاتا تھا۔ اس ٹیک پہ کئی ماڈیولز انسٹال تھے، جس میں ماڈیول اے آئل اور گیس کو پمپ کرتا تھا، ماڈیول بی اور سی آئل اور گیس کو پروسیس کرتے تھے، اور ان سب کو پاور دینے کے لیے پوری ریگ کی الیکٹریسٹی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ماڈیول ڈی تھا، جس میں ہیوی جنریٹرز لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، جس میں پارٹس کی ریگولر مینٹیننس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور اسی مینٹیننس کے لیے پائپر الفا پر 200 سے زیادہ ورکرز کی آرمی رہتی تھی، جن کے لیے پروڈکشن ڈیک کے اوپر کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ ورکرز اپنی آف شفٹ میں یہاں ریلیکس کرتے تھے، جس کے لیے انٹرٹینمنٹ کیفیٹ ایریا اور سلیپنگ کوارٹرز بھی موجود تھے۔ 6 جولائی 1988 والے دن بھی دوسرے دنوں کی طرح ان ورکرز کے لیے ایک روٹین ورکنگ ڈے تھا۔ صبح کے 7:45 پہ مینٹیننس سٹاف نے ایک پمپ کی مینٹیننس کے لیے کنٹرول روم سے پرمیشن لی۔ باقی کنٹرول روم کے شفٹ آپریٹر نے پیپر ورک کے بعد ان کو پرمیشن دے دی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ کسی بھی آف شور آئل پلیٹ فارم پہ سیفٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک روٹین ورک تھا، اسی لیے اس میں کچھ بھی اب نارمل نہیں تھا۔ نارملی آف شور ریگ سمندر کے باٹم سے بھی کئی ہزار فٹ نیچے سے آئل اور گیس کو پمپ کرتی اور ان کو پروسیس کرتی ہیں، اور پھر کمپریسر پمپس کی مدد سے ان کو ریگ سے باہر پائپ لائنز کے ذریعے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کروڈ آئل، نیچرل گیس اور LPG کی، جو کہ انتہائی انفلیمیبل فیولز ہیں، اسی وجہ سے اس سارے پروسیس میں کئی سیفٹی والز بھی لگے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے بھی کوئی پمپ خراب ہوتا ہے تو زمین سے نکلنے والی خطرناک گیس کا والو آٹومیٹک بند ہو جائے۔ پائپر الفا کی پروڈکشن ڈیک پہ پمپ اے گیس کو کمپریس کر رہا تھا، جبکہ پمپ بی بند پڑا تھا، کیونکہ اس کا کام پمپ اے کو بیک اپ دینے کا تھا۔ اب نارملی ایک پمپ کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ریسٹ دے کر دوسرا پمپ چلایا جاتا ہے، یا پھر اگر ایک پمپ خراب ہو جائے تو اس صورت میں دوسرا پمپ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے 12 بجے مینٹیننس ورکر اس پمپ بی کی سیفٹی وال کو کھولنے میں مصروف تھے، کیونکہ اس کی مینٹیننس ڈیو تھی، اور اس کام کے لیے وہ آلریڈی صبح کو پرمیشن لے چکے تھے۔ شام کے 6 بج چکے تھے، لیکن پمپ بی کی سیفٹی وال کی مینٹیننس مکمل نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے ورکرز نے یہ کام نیکسٹ ڈے پہ شیڈیول کر دیا، اور اس میں بھی کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، کیونکہ پمپ اے اپنا کام کر رہا تھا، اور اگر رات گئے اس میں کوئی مسئلہ بھی ہو تو گیس وال آٹومیٹک شفٹ ہو جائے گا۔ صبح کی شفٹ ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا، سارے ورکرز نے نائٹ شفٹ والوں کو چارج دے دیا۔ نائٹ کی شفٹ میں ٹوٹل 62 ورکرز تھے، جبکہ بقایا 164 ورکرز اوپر لیونگ کوارٹرز میں ریلیکس کرنے چلے گئے۔ نائٹ شفٹ کے ورکرز کے لیے بھی یہ ایک روٹین ورکنگ ڈے تھا، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا جب چیزیں بگڑنا شروع ہو گئی۔ رات کے 9:45 پر کنٹرول روم سٹاف کو ایک الارم شو ہوا کہ پمپ اے ٹرپ ہو چکا ہے۔ یہ پمپ گیس کو 78 ایٹماسفیئر پہ کمپریس کرتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہے جتنا گاڑی کے ٹائر میں ہوا کے پریشر کو 50 ٹائم بڑھا دیا جائے۔
پمپ آپریٹر کی ایک ٹیم پمپ اے کے پاس گئی اور اس کو ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ نارملی پمپ آسانی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس بار وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ زمین کے نیچے سے گیس مسلسل ٹینک میں جمع ہوتی جا رہی تھی، اور اگر اگلے آدھے گھنٹے تک پمپ نہ چلا تو گیس والو بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پوری رگ کا پروڈکشن پروسیس بھی۔ بے شک یہ اتنا ڈینجرس تو نہیں تھا، لیکن ورکرز رگ کے شٹ ڈاؤن کو ہر قیمت پر اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ آپریٹرز کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ بیک اپ پمپ یعنی پمپ بی کو سٹارٹ کیا جائے۔ لہٰذا وہ کنٹرول روم گئے اور مینٹیننس شیٹ میں دیکھا تو معلوم پڑا کہ صبح کے شفٹ والوں نے پمپ بی پر ابھی تک مینٹیننس کا کام سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر پمپ بی کو آن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پمپ بی کو سٹارٹ کرتے ہی سب کچھ واپس نارمل ہو گیا، لیکن اس کے 10 منٹوں کے بعد 9:55 پر کنٹرول پینل میں کئی اور الارمز بجنا شروع ہو گئے، اور یہ کوئی وارننگ الارمز نہیں تھے بلکہ یہ گیس لیکیج کے الارمز تھے۔ یعنی اس بات کی نشانی تھی کہ رگ میں کہیں نہ کہیں گیس لیک ہو رہی ہے۔ ابھی کنٹرول روم کا سٹاف کچھ اور کرتا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور رگ میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک مینٹیننس شپ کے کیپٹن نے یہ پورا منظر دیکھا، جس نے بتایا کہ رگ میں پہلے بلو کلر کا فلیم بھڑکا۔ اس دھماکے نے تو جیسے پوری رگ میں ہلچل مچا دی۔ کچھ ورکرز نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تو کچھ SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر ریسکیو کا ویٹ کرنے لگے۔ اتنے میں رگ کا تمام آٹومیٹک سیفٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا، جس نے جنریٹر اور کمپریسر سب کو بند کر دیا۔ وہ جہاں 24 گھنٹے شور شرابہ رہتا تھا، وہاں اب ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 10:20 پر رگ میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ اب دھوئیں اور بڑھتی آگ کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ریسکیو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاس موجود شپس جو انڈر واٹر پائپ لائنز انسٹال کر رہی تھی، وہاں سے یہ پورا منظر دیکھا بھی گیا اور اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا۔ اس وقت تک یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یورپ سمیت پوری دنیا کے نیوز چینل اس حادثے کو رپورٹ کرنے لگے۔ ابھی آگ بجھانے کے لیے کچھ اور کیا جاتا کہ ایک تیسرے دھماکے نے پورے پائپر الفا کو ہلا دیا، جس کے نتیجے میں پروڈکشن ماڈیولز اور لیونگ کوارٹر سمندر میں جا گرے۔ وہ دن جو ایک روٹین ورکنگ ڈے تھا، وہ اب تاریخ کا افسوسناک دن بننے جا رہا تھا۔ پائپر الفا کے حادثے میں 167 ورکرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 59 ورکرز انتہائی مشکل حالات میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پہلے دھماکے سے لے کر تیسرے دھماکے تک پائپر الفا کو تباہ ہونے میں پورا 1.5 گھنٹہ لگا، اور اس خبر نے سب سے بڑا دھچکا آئل انڈسٹری کو دیا۔ دوسری رگ پر کام کرنے والے ورکرز نے اپنی جاب سے ریزائن کرنا شروع کر دیا، اور کئی آئل پلیٹ فارمز کو سیفٹی چیک اپ کے نام پر بند کر دیا گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ آخر اتنی ایڈوانسڈ اور اتنی پروڈکٹیو رگ کیسے تباہ ہوئی۔ ایک انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی گئی جس کو اس معاملے کی تہہ تک جانا تھا، لیکن ان کے پاس فوٹوگرافک ایویڈنس اور چند چشمدید گواہوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلے تو کسی کو بھی اس حادثے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑی، لیکن 3 مہینوں کے بعد جب رگ کا ملبہ سمندر کے باٹم سے باہر نکالا گیا تو اس میں کاغذ کا ایک ایسا ڈاکومنٹ ملا جس نے ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ حادثے والے دن صبح 7:45 پر جب مینٹیننس ٹیم نے پمپ بی کی مینٹیننس کی پرمیشن مانگی تھی، تبھی انہوں نے پمپ بی کی سیفٹی والز کی بھی مینٹین کرنے کے لیے ایک الگ سے ڈاکومنٹ پر پرمیشن مانگی تھی، اور انویسٹیگیشن ٹیم کو یہی ڈاکومنٹ ملا تھا۔ نائٹ شفٹ والوں نے پمپ بی کو آن کرنے سے پہلے یہ تو دیکھا کہ پمپ بی کی مینٹیننس سٹارٹ نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے دوسرے ہی باکس میں پڑے پمپ بی کے سیفٹی والو کو ریموو کرنے والا ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، جس کو اصل میں ڈے شفٹ والے پہلے ہی ریموو کر چکے تھے۔ پمپ اور سیفٹی والو دونوں الگ الگ رومز میں موجود ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ پمپ بی کا سیفٹی وال موجود ہی نہیں ہے۔ پمپ بی کے سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے گیس لیک ہوئی، اور 10 منٹ کے اندر ہی گیس ماڈیول کی فائر وال پھاڑ کر باہر نکل گئی، اور اچانک اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ماڈیول سی میں بھڑکنے والی آگ جلد ہی ماڈیول بی تک پہنچ گئی، جہاں ہزاروں ٹن کروڈ آئل سلنڈر موجود تھے۔ اس کروڈ آئل کو آگ لگنے سے دوسرا دھماکہ ہوا، جس نے LPG گیس لائن کو ڈیمیج کیا، اور LPG گیس لائن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تیسرا دھماکہ ہوا۔ اگر آپ کو اس دھماکے کی نوعیت کا اندازہ لگانا ہے تو بس یہ جان لیں کہ پائپر الفا میں جس وقت آگ لگی، اس وقت اس میں اتنی گیس موجود تھی، اس سے پورے یونائٹڈ کنگڈم کی ڈومیسٹک کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نہ صرف کمپنی کو $2 ارب کا نقصان ہوا، بلکہ کئی قیمتی جانیں اس حادثے میں ضائع ہوئی۔ آج بھی اسکاٹ لینڈ کے شہر ایبرڈین میں ان ورکرز کی یاد میں ایک اسکلپچر موجود ہے، جہاں ان کی فیملیز ریگولر وزٹ کرتی ہیں۔
امید ہے مسٹر انفارمیٹو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔